مہکتے پھولوں کی طرح یا رب، ایمان بھی ہمارا تر و تازہ رکھنا۔ جب بھوک دروازے پر دستک دیتی ہے تو عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہر ایک ذرہ بچا کے رکھنا کہ جانے کس دن زمین مٹی کی واپسی کا سوال کر دے۔ جن صورتوں پہ اتنا غرور ہے وہ ایک دن خاک ہو جائیں گی۔ زندگی کو آسان بنا لو، ظرف کو وسیع کر لو۔ جو ساتھ چلتا ہے اس کو روکو نہیں، جو رک جائے اسے ساتھ چلنے کا کہو نہیں۔ شکوے شکایتوں کو کم کر دو، جس نے ہاتھ بڑھایا اسے تھام لو، اور جو دامن چھڑائے اسے خدا حافظ کہہ دو۔ اس سے جانے کی وجہ نہ پوچھو، لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دو۔ خواہشیں مختصر کر لو اور اس طرح اپنی زندگی آسان بنا لو۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جنت میں گھر اللہ کے ذکر سے تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے، فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ افسوس ان ساعتوں کے لیے جو قید نہیں کی گئیں، دکھ ان نظاروں کے لیے جو نقش نہیں ہو سکے۔ محبت سے لبریز نگاہیں ہسپتالوں اور قبرستانوں کی دہلیز کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتی۔ ہمیں اپنے پیاروں کی یاد آخر میں ہی کیوں آتی ہے؟ کوشش کریں بنا مطلب کے اچھے بنیں، مطلب سے تو بہت سے اچھے بنے پھرتے ہیں۔ ہر تعلق نبھانے کا الگ انداز ہوتا ہے۔ اگر سورج کو گھورو گے تمہیں اندھا بنا دے گا۔ اگر آپ حق نہیں پہچان سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، وہ جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ اے اللہ، جو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ بے شک یہ الفاظ سکون دل اور ایمان بڑھانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ شکل و صورت 4 دن کا کھیل ہوتا ہے، پھر کشش ختم ہو جاتی ہے، لیکن حسن سلوک، حسن اخلاق ایسا حسن ہے جو ہمیشہ چڑھتے سورج کی طرح چڑھتا ہے اور کبھی ڈھلتا نہیں۔ تھکا دیا ہے اسے آندھیوں نے مل جل کے، وہ ایک پرندہ جو اونچی اڑان رکھتا تھا۔ سخت دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں، ان کی کرچیاں آپ کو اندر سے زخمی کر دیتی ہیں۔ دل نرم ہو تو جاذب ہوتا ہے، اور ٹوٹنے کی بجائے ہر غم کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، ہر چوٹ کو برداشت کر لیتا ہے۔ غم دل کو نرم اور بڑا رکھتے ہیں، ظرف وسیع کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیجئے، آپ کبھی اداس نہیں ہوں گے۔ جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں وہ ایک خواب ہے، جو ہے وہ لاجواب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ محبت کا تو پتہ نہیں مگر انسان نفرت دل سے کرتا ہے۔ نفرتوں کو دورتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے کر کے خود کو غافل، لوگ کہتے ہیں دل کو سکون میسر کیوں نہیں۔ 2 لوگ مقدر والے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔
زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے۔ زندگی اور موت ایسے حادثے ہیں جن کے سامنے انسان خود کو بے بس پاتا ہے۔ نہ تو پیدائش کے وقت اس سے پوچھا جاتا ہے اور نہ موت کے وقت اس کی رضا لی جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ چیخ کر اپنی تخلیق کا آغاز کرتا ہے اور موت کے خوف میں مبتلا ہو کر اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے سب نے آپ سے محبت کی، جب آپ مر جائیں گے سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے۔ درمیانی مدت میں پیار کا نظام آپ کو خود چلانا ہوگا۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا ہو، آپ کو پریشان کیا ہو۔ یقین کریں آپ کا اور میرا رب کچھ نہیں بھولتا۔ آپ کے دل میں، آپ کے اور میرے دل میں کس چیز کی محبت ہے؟ قرآن کی محبت یا موسیقی کی محبت؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ حرام کام میں فائدہ کتنا ہی ہو پھر بھی وہ حرام ہی رہتا ہے۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی خوش نصیبی نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی جب تک الفاظ تحریروں سے نکل کر عمل میں شامل نہیں ہوں گے۔ نہ دل بدلے گا نہ دل کی دنیا۔ کاش یادوں کا بھی اتوار ہوتا، سوچوں کی بھی چھٹی ہوتی۔ خوشی تو انسان کسی کے ساتھ بھی بغیر سوچے سمجھے بڑے فخر سے بانٹ سکتا ہے، لیکن درد کو بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر بانٹنا ہوتا ہے۔ کسے بتائیں اور کس سے چھپائیں، کیونکہ درد کو سمجھنے کے لیے ایک خاص دل ہوتا ہے جو ہمارے درد کو سمجھ سکے، بانٹ سکے۔ کبھی جب انتہائے غم ہو کہ آنکھ پوری نم ہو، بس ایک کام کرنا، رب سے کلام کرنا، ہاتھوں کو اٹھا کر اور دل کو جھکا کر ہر غم بیان کرنا، رب سے کلام کرنا۔ چیزیں ہمیشہ ہمارے منصوبے کے مطابق نہیں چلتی، مگر ہم ہمیشہ پھر سے اٹھنے کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں، اور اس سب کے لیے اپنے اوپر بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی مصیبت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ اپنی طلب تب دیتا ہے جب ہر طلب سے لا طلب کر دیتا ہے۔ وہ اپنا پتہ وہاں دیتا ہے جہاں اللہ ہر شے کو لا کر دیتا ہے۔ وہی ترجیح اول ہے، اور جو اس کی رضا کو ترجیح اول کر لے تو وہ دنیا، خوشی غمی، زندگی موت، عروج و زوال، خواہش و آزمائش، آسائش سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے۔ وہ دعووں میں نہیں ملتا، وہ قربانیوں میں ملتا ہے۔ وہ انا میں بزد ہونے پر، نہیں ٹوٹ جانے پر ملتا ہے۔ وہ اپنی چاہ سچ سے سچوں کو دیتا ہے۔ سب سفر کا حصہ ہے، پاکی کا سفر۔ خواہش کی کس گراہ کی آزمائش سے گزرے گا، یہ پاکیزگی کا تقاضا طے کرتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ پاک کس سے؟ وہ پاک کر دیتا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر خود تک لاتا ہے۔ انسان آپ کو توڑ کر رکھ دے گا، اللہ تعالیٰ نہیں توڑتا۔ انسان رلائے گا، اللہ تعالیٰ نہیں رلاتا۔ وہ اپنی محبت میں رلائے بھی تو اس رونے میں بھی سکون ہے۔ انسان چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا۔
انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ بے پرواہ ہوتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ انسان تو بات بھی نہیں سنتا اور اکثر جواب بھی نہیں دیتا، مگر وہ 7 آسمانوں کے اوپر رحمان رب غور سے سنتا اور جواب دیتا ہے، اور ایسی تسلی دیتا ہے کہ کوئی انسان کبھی دے ہی نہیں سکتا۔ رحمان رب سے وفا کرنا سیکھو، رحمان رب کو اپنا دوست بنا لو۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ ایک بلبلے کی طرح جو ان کی آن آئے اور ختم ہو جائے۔ ایک لمحے میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ بس یہ کوشش کریں کہ جب خاتمہ ہو دل میں کوئی پچھتاوا نہ ہو کہ ابھی اس گناہ کو بھی چھوڑنا تھا، ابھی تو اس گناہ کی بھی معافی مانگنی تھی۔ اپنے آپ کو بدلیں، جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے، اب اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ کتنا بے بس ہے انسان، اپنے آنسوؤں تک پر اس کا کچھ اختیار نہیں ہوتا۔ انہیں اگر بہنا ہوگا تو وہ بہہ کر ہی رہیں گے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، کہیں بھی ہوں۔ چہرے پر کتنے بھی ہنسی کے نقاب چڑھا لیں، خود کو کتنا بھی مصروف کر لیں، حساس دلوں پر اگر کہیں ذرا سی بھی خراش آ جائے تو ان میں بسنے والے آنسو خود غرض ہو کر دنیا کی پرواہ کیے بغیر ٹھکانے سے نکل آتے ہیں۔ ضبط کی سیڑھی چڑھنا اس قدر آسان بھی نہیں ہوتا، کبھی سالوں لگ جاتے ہیں، کبھی صدیاں، اور کبھی صرف لمحے۔ یہ ایسا سبق ہے جو کتابوں سے حاصل نہیں ہو پاتا، یہ وہی لوگ سکھاتے ہیں جو آنسوؤں کو ٹھکانوں سے نکلواتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کے روزوں اور قیام کو تو نے قبول فرما لیا، اور جن کی لغزشوں اور خطاؤں کو تو نے معاف فرما دیا۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو، بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ لا علمی میں ہی سکون ہے، علم ہو جائے تو باتیں تکلیف دیتی ہیں۔ عزت نفس کے سوا محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جس کے مجروح کر دیے جانے پر انسان اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ اگر دواؤں سے آرام نہ آ رہا ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ایمان دل میں ہو لیکن وہ ایمان زندگی کی ترجیحات کو نہ بدل سکے، ایسا ایمان قیامت کے دن اس شخص کی منزل کیسے بدلے گا؟ زندگی کی پیمائش میں جو چیز یاد رہ جاتی ہے وہ ملنے والے دکھ اور نامکمل حسرتیں ہیں۔ رشتوں کا اتنا تو بھرم رہ جانا چاہیے کہ جب کسی مانوس چہرے سے انجان راستے پر ملاقات ہو تو نظریں چرانے کی نوبت نہ آئے۔ کچھ لوگوں میں اپنی طرف کھینچ لینے کی طاقت تو ہوتی ہے، لیکن اپنائے رکھنے کی قوت نہیں ہوتی۔ خوبصورت چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، واقعات میں نہیں۔ جب ہماری آنکھیں خوبصورت ہوں گی تو ہم ہر چیز کو خوبصورت دیکھیں گے، اور جب ہم مطمئن روح ہوں گے تو تھوڑی سی چیز سے بھی مطمئن ہوں گے۔ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اس اصول کے مطابق سلوک کریں، اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو انہیں نقصان نہ پہنچائیں، اگر آپ خوش نہیں ہوتے تو ان کو تکلیف نہ دو، اگر آپ ان کی تعریف نہیں کرتے ہیں تو ان پر الزام نہ لگائیں۔ خوبصورت بنیں، اپنے دلوں کو جلائیں نہیں۔ انسان عمر بھر اپنے آپ ہی سے سب سے زیادہ باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ جھیلتا ہے۔ شاید کسی اور میں اسے اس قدر جھیلنے کی تاب نہیں ہوتی۔ انسان خود ہی اپنا سب سے بڑا دوست
اور سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ باقی اس کی ذات سے باہر ہونے والی سبھی دوستیاں اور سبھی دشمنیاں عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہیں۔ ہم طنز کرتے ہوئے دوسروں کو چھوٹا اور خود کو سچا ثابت کرنے کی دوڑ میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنوں کو ہم کس تکلیف سے گزار رہے ہیں۔ صلاح ہارے ہوئے کی، تجربہ جیتے ہوئے کا، اور دماغ خود کا انسان کو کبھی زندگی میں ہارنے نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں نہ کرو، اس میں بیماری ہے، اللہ کا ذکر کرو، اس میں شفا ہے۔ سال گزرا تو یہ احساس دلا کر گزرا، عمر ڈھلوان سے گزرتی ہوئی ایک گاڑی ہے۔ دو چیزیں ہمیشہ مستقل ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، قبلے کا رخ اور تمہاری ماں کا دل۔ یوں تو زندگی میں آواز دینے والے ڈھیروں مل جائیں گے، لیکن بیٹھیے وہاں جہاں اپنے پن کا احساس ہو۔ گفتگو سوچ کا عکس ہوتی ہے اور سوچ عمل کی بنیاد بنتی ہے۔ آپ کو دعا میں تاثیر لانے کے لیے بہت سارے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف سچائی اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی انسان پر سے، کبھی صلہ دے جاتی ہے، کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے یہاں مقبولیت دے جاتی ہے، اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائشیں بندے پر ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ کسی ایک بات کو وجہ بنا کر کسی کی تمام باتوں کو غلط قرار دے دینا بدترین منافقت ہے۔ ہر بات کو سنیں اور سمجھیں۔ اس دنیا میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا سوائے قرآن اور حدیث کے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلوں کی بھی موت ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں دلوں کو بس فرض کی پابندی کرواؤ۔ ہاں، جب ان میں زندگی لوٹ آئے تو انہیں نوافل سے آراستہ کرو۔ لوگ اپنے ہو یا پرائے، ہمیشہ اچھی فطرت، سوچ اور کردار نے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے اور تانے نہیں کرتے۔ جو شخص شہرت کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے تو روز جزا اللہ اس شخص کو ذلیل فرمائے گا کہ اس نے اس نیت سے عمل کیا تھا، اور جو دکھلاوا کرتا ہے تو اللہ لوگوں کو دکھلا دے گا کہ یہ شخص ریاکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ مجرم لوگوں میں پہچانا جائے گا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو دیتی ہے۔ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھر اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ دعائیں کبھی ٹھکرائی نہیں جاتی، بس بعض حالات میں ٹھہرائی جاتی ہیں، کبھی بات کے لیے تو کبھی میزان کے لیے۔ دعا ضرور مانگے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، اور اپنی دعاؤں کو بے غرض ہو کر مانگے کہ وہ دے تو اس کی شان، نہ بھی دے تو اس کی قدرت۔ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے، تو یہ دل اللہ نے بنایا ہے، اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے اس قیمتی دل کو بے قیمت نہ کریں۔ عشق اس دل پر اترتا ہے جس دل سے نفس کی محبت اتر چکی ہو۔
یہ ابلیس کا تکبر، یہ آدم کو سجدے سے انکار، یہ آدم کی غلطی، اس پہ ندامت و استغفار، یہ سب تو ایک بہانہ تھا، یہ نظام جو چلانا تھا، اس بزم کو سجانا تھا، کملی والے نے آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے میں خاک بن جاؤں۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں۔ آزمائش آتی ہے مگر دل کو سکون ہوتا ہے کہ میرا راستہ درست ہے تو ایک روز مجھے منزل مل ہی جائے گی۔ نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اس فائدے سے بچو جس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں، زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے حقیقی، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ کسی دوسرے انسان کو آپ سب سے اعلیٰ چیز یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر آئیں، لیکن اگر مگر مقدر شاید ناممکن، کچھ الفاظ رشتوں کو الوداع کہے بغیر ہی ختم کر دیتے ہیں، رویے رشتوں کو بوجھ بنا دیتے ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، دنیا کی اس فراخی میں کوئی خیر نہیں جو آخرت کا راستہ تنگ کر دے۔ جی رہے ہیں فقط مرنے کے لیے، پھر فخر کیسا، غرور کیسا۔ لوگوں نے کردار کو کپڑوں کی طرح پہنا ہے، تم نے کپڑوں کو ہی کردار سمجھ رکھا ہے۔ دنیا کا تماشا دیکھ لیا، غمگین سی ہے، بے تاب سی ہے، امید یہاں ایک وہم سی ہے، تسکین یہاں ایک خواب سی ہے۔ اڑنے دے ان پرندوں کو آزاد فضا میں غالب، جو تیرے اپنے ہوں گے وہ لوٹ آئیں گے کسی روز۔ حقیقت سے زیادہ کسی چیز کو تلخ نہیں پاؤ گے۔ دل دکھانے والے کے حصے میں سب آتا ہے، بس محبت نہیں آتی۔ بہت ہی اثر رکھتی ہے یہ ڈھلتی شام، دیتی ہے خوشیاں تو کہیں غم کا پیغام۔ خاموشی دعا بھی ہے، بد دعا بھی، سوال بھی ہے، خاموشی جواب بھی ہے۔ انکار ہے تو کبھی اقرار، خاموشی کہیں صبر تو کہیں بدلہ بھی ہے۔ چھپا کہیں سکون ہے خاموشی میں، کہیں انتظار، کبھی آرزو ہے تو کبھی حسرت۔ خاموشی جتنی شدت سے بولتی ہے تو گہرا سناٹا بھی ہے یہاں۔ غصہ ہے کبھی تو بے بسی، خاموشی خود میں ایک جہاں ہے۔ تنہائی کا خاموشی موت بھی ہے۔ ہمیں دوسروں کا مزاج چاہے پسند آئے یا نہ آئے، اپنا اچھا مزاج چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کہ موسم، وقت، زمانہ، کیفیات، نیکی بدی، گناہ ثواب، خوبصورتی بدصورتی، رنگ اور ڈھنگ سب انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، بس انہیں کھوجنے برتنے کا ہنر آنا چاہیے۔ یا اللہ، ہمیں ہر اس چیز سے دور کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کرے۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ رزق، عزت، دولت، صحت، رحمت، عافیت، خوشی، سکون، ہدایت، مغفرت، نجات، سب پر اللہ جل شانہ کا اختیار ہے اور سب اسی کی ملکیت ہے، پھر بھی ہم اپنے جیسے انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں،
اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ پل صراط آسانی کے ساتھ عبور کرنے کے لیے اپنے پیروں کو گناہ اور برائی کی بیڑیوں کی قید اور بوجھ سے آزاد رکھیے۔ دکھ دینے والے سے محبت کرو، لیکن محبت کرنے والے کو دکھ نہ دو، کیونکہ ساری کائنات کے لیے تم ایک ہو، مگر کسی ایک کے لیے تم ساری کائنات ہو۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے اندر بستے ہیں، وہ اندر کے حال سے ہر لمحہ واقف ہوتے ہیں۔ آپ کچھ نہ کہیں تب بھی وہ آپ کو پہچان جاتے ہیں۔ افسوس کہ ہم رزق کی تلاش میں رزاق کو بھول گئے۔ اصل عزت دار وہ ہوتا ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں اسے بے عزت نہ کرے۔ اگر کچھ بڑا پانا ہو تو اس کے لیے کچھ اپنا من پسند کھونا پڑتا ہے۔ یہ دنیا محنت کیے بنا نہیں ملتی، تو آخرت کیسے مل جائے گی؟ اللہ کا رنگ پانے کے لیے دنیا کے کچھ رنگوں کو ترک کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کا رنگ دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ پختہ، خوبصورت اور پکا رنگ ہوتا ہے، جو کبھی پھیکا نہیں پڑتا بلکہ بڑھتا جاتا ہے، جو انسان کو عام سے خاص بنا دیتا ہے۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بالکل خاموشی سے کوئی شکوہ نہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزر رہے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، شکر ادا کرتے رہیں۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا، کوئی خواہشوں کا۔ پسندیدہ چیز کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ چیز کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں ہی رلتی رہتی ہیں، اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، اور یہ سب فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ شیشہ تو کمزور ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ایک مرض یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے بے چین ہے، مگر اپنی صرف دنیا بنانے کے لیے سرگرداں ہے۔ اگر ڈوبنا ضروری ہے تو کسی دریا سے کیا مطلب؟ کیا چپ میں اتر جانے سے مقصد حل نہیں ہوتا؟ مولانا رومی فرماتے ہیں،
زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جاہلوں کے سامنے کسی بات کے ثبوت کے لیے خاموشی بہتر ثبوت ہے۔ میں بھی خاموش رہنا چاہتا ہوں، لیکن میری مستی بے ارادہ میرا منہ کھول دیتی ہے، جیسے چھینک یا جماہی سے بے ارادہ منہ کھل جاتا ہے۔ اگر تو اللہ کے دوستوں پر تہمت دھرے گا تو حقیر ترین بن جائے گا اور شیطان کا تابع ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے کی آفتوں میں سب سے بڑی آفت شہوت ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ اگر کسی نے تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے ہیں تو تم ان کانٹوں کو ہٹا دو، کیونکہ تم بھی جواب میں کانٹے بچھاؤ گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تخلیق کسی بھی صنف کی ہو، شفاف دل پر اترتی ہے۔ کامیابی کسی بھی درجے کی ہو، مسلسل جد و جہد سے ملتی ہے۔ خوش اخلاقی رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والوں کو ملتی ہے۔ یقین کے پودے پر صبر اور شکر کے پھل لگتے ہیں۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے، بغض عیب ڈھونڈتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے، اور کچھ سجدے بس اللہ کو پانے کے لیے کیا کرو۔ معجزوں سے پہلے تکلیفیں اکثر اپنی آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی اپنے بندوں سے قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ہم کتنی بھی کتابیں کھول لیں، اگر قرآن نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا۔ اس پر پڑھنے والی دھول حقیقت میں ہمارے نامہ اعمال پر جمی ہے۔ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ سارے عالم سے ٹھکرایا گیا انسان جب درد اور تکلیف سے سجدے میں گرتا ہے تو بدلے میں اسے عالم نہیں بلکہ رب العالمین ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت رگ رگ میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کلام سے جڑ جائیں۔ اطمینان کا وہ سمندر میسر آئے گا جس کا پانی میٹھا ہی نہیں بلکہ خوش کر دینے والا بھی ہے۔ خدا ہمارے مقدر میں پتھریلے راستے لکھتا ہے تو ہمیں مضبوط جوتے بھی بخشتا ہے۔ اللہ دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے، آپ کی زندگی میں سکون اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو بدل نہیں سکا، محبت سے قائل کرنا سیکھو۔ تم اپنے ارادوں میں مخلص رہو، بے شک اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ تسکین کا سمندر اترتا ہے اندر جب دل سے کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ایک اللہ ہی ہے جو ہر کسی کا پردہ رکھ سکتا ہے۔ درد سے نرم ہوا دل جب سجدہ ریز ہوتا ہے تو عرش اور فرش کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ میرے مولا، تیری عبادت میں وہ سکون ہے جو کہیں اور ممکن نہیں۔
کبھی کبھی ہمیں سمندر جیسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری خاموشی کو سنے اور ہم سے بحث نہ کرے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ گلاب پیش نہ کر پاؤ تو یہ کافی ہے کہ کسی کی راہ سے کانٹا کوئی ہٹا دینا۔ ایسی نیکی کی کوئی قیمت نہیں جسے کرنے والا کہے کہ میں نے کی ہے۔ رب کی خاطر چھوڑی ہوئی خواہشات انسان کو وہ مالک حلال طریقے سے عطا کر ہی دیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ الفاظ سے خالی ہو جاتے ہیں، کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے ارد گرد کی دنیا بھی آپ کو بے رنگ اور خاموش لگتی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایسے وقت میں اپنے رب سے بات کریں، کیونکہ وہ رب تماشا نہیں بناتا۔ در حقیقت یہی راستے تمہاری منچاہی منزل تک لے جائیں گے، بس سفر تمہاری سوچ سے مختلف ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو خوش ہونے میں اور پرسکون ہونے میں فرق محسوس ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے لیے رب سے خوشی سے زیادہ سکون مانگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائش ہے، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے، ایسے گناہ گار کہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ صرف قرآن وہ واحد کتاب ہے جسے پڑھنے سے مصنف کو پڑھنے والے سے محبت ہو جاتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکھ بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ پیسہ انسان کی شخصیت کو نمایاں کر دیتا ہے، انسان کے ضمیر کو بھرپور طریقے سے باہر نکلنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر کوئی پہلے سے مغرور ہے تو پیسہ اسے متکبر اور گھمنڈی بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی پہلے سے رحم دل ہے تو پیسہ اسے سخی اور فیاض بنا دیتا ہے۔ ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے، اور خواہشات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہوتا ہے۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا، لیکن عزت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ جب استاد کا مقصد محض معلومات دینا اور شاگرد کا منشا صرف معلومات لینا ہو تو سخت دل اور اکھڑ مزاج نسل پروان چڑھتی ہے۔ وہ نیک لوگ جو گزر گئے علم سے پہلے آداب، مذاکرے سے پہلے عبادات اور مناظرے سے پہلے اخلاق سیکھا کرتے تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے، اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہوگی۔ اپنی اس کتاب کے مصنف آپ خود ہی ہیں، لہٰذا اس پر محنت کیجیے، اس کو سنوار دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، برتن میں جو ہے اس کی حفاظت یوں ہی ہوگی کہ منہ بند رکھو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو محفوظ رکھنا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔
اللہ کا قرب دراصل انسانوں کی خدمت کا نام ہے۔ وہ شخص جھوٹا ہے جو انسانوں سے نفرت کرے اور اللہ سے پیار کا دعویٰ کرے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف سے ایک شخص نے رشتہ داروں کی زیادتی پر بڑی لمبی گفتگو کر کے یہ سوال کیا کہ ایسے رشتہ داروں سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے اپنے ہیں تو اپنوں کے بارے میں کیا گلہ کرنا، اور اگر اپنے نہیں ہیں تو پھر ان کے بارے میں کیا گلہ کرنا۔ اے اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچہ بہت کمزور ہوتا ہے، ماں اس کا خاص خیال رکھتی ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور شفقت کا معاملہ کرتی ہیں۔ اے مالک، ہم بھی تو تیرے کمزور ترین بندے ہیں، اور ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم کمزور بندوں پر اپنا خاص رحم و کرم فرما۔ کون سی جاں ہے جہاں جلوہ معشوق نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔